بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے فضائل۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے حج، عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کا نہایت آسان طریقہ تصاویر اور پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حج بہت ہی اہم اور بڑی عبادت ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج کرے اور دوران سفر گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے، حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ سفر حج سے پہلے چند ضروری کام۔ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ کام ضرور کر لیں جن کا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ پہلا کام تو یہ کر لیں کہ اس مبارک سفر میں اپنی نیت درست کر لیں۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ دنیا کی عزت، شہرت، نام و نمود، دکھاوا، کوئی تجارتی فائدہ یا دنیا کی کوئی غرض بالکل نہ ہو، ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے۔ لہذا نیت کو خوب ٹٹولیں اور درست کر لیں۔ دوسرا کام، روانگی سے پہلے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خوب سچی پکی توبہ کر لیں۔ خوب گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تاکہ آپ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچیں۔ تیسرا کام، اللہ کے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، جن کی کبھی کوئی حق تلفی ہوئی ہو، ستایا ہو، جن کا کبھی دل دکھایا ہو، یا جن کا اپنے اوپر کوئی مالی حق باقی رہ گیا ہو، کسی کا قرض اپنے ذمے ہو، ان تمام سے مل کر معاملات صاف کر لیں، خوب معافی تلافی کر لیں، اور جن کا کسی طرح کا کوئی حق نکل رہا ہے ان کو ادا کر دیں، اور جن امور کے متعلق وصیت کرنی ہو ان کے متعلق وصیت نامہ لکھ دیں۔ ان تمام امور کو پورے اہتمام کے ساتھ کریں، ان میں کوئی شرم و عار نہ کریں، تاکہ حج آپ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور صالح زندگی کا ذریعہ بنے۔ حج کی تفصیلات سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج میں 3 فرض ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، احرام نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ نمبر 2، وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ حج کے واجب 6 ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج تو ہو جائے گا، مگر واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے دم یعنی قربانی لازم ہوگی۔ نمبر 1، مزدلفہ میں ٹھہرنا۔
نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 قربانی کرنا، نمبر 4 سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، نمبر 5 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 6 طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کرنا۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 افراد، نمبر 2 قران، نمبر 3 تمتع۔ نمبر 1 حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے ختم پر وہ احرام اتر جاتا ہے۔ حج افراد میں قربانی کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2 قران۔ قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے اور حاجی اسی احرام کے ساتھ عمرہ کرتا ہے اور اسی احرام کے ساتھ حج کرتا ہے اور حج کے ختم پر وہ احرام اترتا ہے۔ حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 تمتع۔ تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حاجی صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے، مکہ مکرمہ جا کر صرف عمرہ کر کے وہ احرام اتار دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھ کر حج کرتا ہے۔ یہ طریقہ تینوں میں سب سے آسان ہے، اس میں پابندیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے عوام کو اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تینوں قسموں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ افراد میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے اور قران میں حج عمرے کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے اور تمتع میں صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ افراد اور قران میں احرام شروع سے حج کے ختم تک باقی رہتا ہے اور پابندیاں بھی اس میں زیادہ ہیں، اور تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے، پھر حاجی اپنے کپڑوں میں رہتا ہے اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قران اور تمتع میں حج کی قربانی واجب ہے، جبکہ افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تینوں قسموں میں افضل کیا ہے؟ احناف کے نزدیک قران افضل ہے، پھر تمتع کا درجہ ہے، پھر افراد کا درجہ ہے۔ آپ حضرات فضیلت کے ساتھ سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک حج کی نیت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ 8 ذی الحجہ سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں یا پہلے مدینہ منورہ جا کر پھر 8 ذی الحجہ کے قریب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ قران کا احرام باندھیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر زیادہ پابندیاں نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ 8 ذی الحجہ سے 10، 15، 20 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ تمتع کا احرام باندھیں تاکہ آپ پر زیادہ پابندیاں لاگو نہ ہوں اور حج آسانی سے ادا ہو جائے۔ گھر سے روانگی۔ اب آپ اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، وہ مبارک گھڑی آ گئی ہے جس کا بہت دنوں سے آپ کو انتظار تھا۔ روانگی سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد سفر میں سہولت و عافیت کی، گناہوں سے بچنے کی اور حج کی قبولیت کی دعا کر لیں۔ نکلنے سے پہلے اپنا پورا سامان منظم کر لیں۔ ضروریات کا سامان لے لیں، جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بالکل نہ لیں تاکہ کسٹم وغیرہ میں پریشانی نہ ہو۔ اپنے سامان کو اچھی طرح پیک کر کے بیگ پر بڑے حروف میں پورا ایڈریس یعنی پتہ لکھیں، ملک کا نام بھی ضرور لکھیں، اور اپنے بیگ پر ایسی کوئی علامت ضرور رکھیں کہ دیکھتے ہی آپ اپنے سامان کو پہچان لیں۔ گھر سے دعا پڑھ کر نکلیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلیں۔ سواری کا پہلے سے نظم رکھیں۔ فلائٹ کے وقت سے 3-4 گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ احرام کا طریقہ اور ترتیب۔ حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ 2 چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب ان دو چادروں کو پہن لیا تو جب تک حج یا عمرے کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ان دو چادروں کو اتار نہیں سکتے، حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنے کا نام ہے۔ ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے، لیکن چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا منع ہے، حاجی ان دو چادروں میں ہی رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دو چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ چادریں گندی ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں یا میلی ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو بدل سکتا ہے، بار بار بھی بدل سکتا ہے، البتہ پابندیوں والی حالت برابر باقی رہے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت، زیر ناف، لبیں اور ناخن ترشوا کر فارغ ہو جائیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ مردوں کے لیے احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی، ایک چادر کو تہبند یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، یہ احرام بن گیا۔ مگر یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا، احرام شروع ہوگا نیت کر کے۔ لبیک پڑھ لینے کے بعد احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں احرام کی۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ٹوپی پہن کر بھی یہ 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر پڑھ لیں، نیت ابھی نہ کریں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں، مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراً نیت کر لیں، پھر دیر نہ کریں۔ اگرچہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے کچھ دیر پہلے کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، مگر آپ اس کا انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ گئی اور آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں۔ اگر اس طرح آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم آئے گا، یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی۔ لہذا پرواز ہونے کے بعد نیت میں دیر نہ کریں۔ یہ مشورہ حاجیوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے حاجی حج پر نہ جا سکے تو احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنا احرام اس وقت تک نہیں اتار سکے گا جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروا لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلائٹ اڑنے کے بعد نیت کریں۔ جو حجاج کرام یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں، وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینے والوں کی میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ عورتوں کا احرام۔ یاد رکھیں عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے۔ عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی، موزے، دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہے، البتہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو، پردہ بھی ضروری ہے۔ لہذا سر پر کیپ نما نقاب ڈالیں جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی چہرے پر نہ لگے۔ ایسا نقاب بازار میں مل جاتا ہے۔ عورت کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سر پر چھوٹا رومال باندھ لیں تاکہ سر اور بال نہ کھلیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وضو میں سر پر باندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ اسی کپڑے پر مسح کر لیتی ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ مسح کے وقت اس کپڑے کو اتارنا ضروری ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں احرام باندھے اور 2 رکعت احرام کی نہ پڑھے
پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائے، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائے، طواف اور سعی کر کے عمرہ مکمل کر لے۔ بچے کا احرام۔ بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی حج میں لے جاتے ہیں، تو نابالغ بچہ اگر ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود احرام باندھے گا اور تمام ارکان اور اعمال بالغ کی طرح ادا کرے گا۔ اگر وہ بچہ ناسمجھ اور چھوٹا ہے تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے احرام باندھے اور تمام ارکان میں اپنے بچے کی بھی نیت کر لے۔ نابالغ بچوں کا حج کا ثواب ان کے سرپرستوں کو ملے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر نابالغ سے حج کے افعال میں کمی بیشی یا کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر کوئی سزا یا کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ اب آپ کو دو باتیں سمجھنی ہیں، نیت کیسے کرنا اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ ہندوستان سے جانے والے اکثر حاجی صاحبان حج تمتع ہی کرتے ہیں، جس میں عمرہ پہلے کیا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ پورا کر کے احرام اتار دیا جاتا ہے اور پھر حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو دوبارہ باندھا جاتا ہے۔ لہذا اب ہم عمرہ اور حج الگ الگ سمجھ لیں۔ اگر آپ کا حج حج تمتع ہے تو یوں نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ دیں تو بہتر ہے۔ نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ حج اور عمرے کی خاص دعا ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران بار بار عمرہ کریں یا ہندوستان سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جائیں تو عمرے کی نیت اور عمرے کا طریقہ ایسا ہی ہوگا جیسا یہ ہے۔ اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے، گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے۔ یاد رکھیں، نیت کے بعد لبیک پڑھے بغیر آپ کی نیت مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کو بار بار لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو ذرا دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ لبیک کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو، اور جو بندے حج اور عمرے میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو گویا وہ یوں کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہمیں بلایا تھا، تو ہم حاضر ہیں تیرے سامنے حاضر ہیں۔ احرام کی پابندیاں۔ نمبر 1، جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبیک پڑھ لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ سوتے میں بھی سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھانکے یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے۔ عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ارادے کی خوشبو سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ خوشبو کے بارے میں موٹی موٹی 2-4 باتیں اور سمجھ لیں۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، صابن سے ہاتھ وغیرہ نہیں دھو سکتے، خوشبو والا کوئی شربت نہیں پی سکتے، لونگ الائچی وغیرہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح ایسا کھانا جس میں بہت خوشبو مہک رہی ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 3، اب آپ اپنے چہرے، سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے کرتا، پائجامہ، کوٹ، بنیان، پتلون اور انڈر ویئر وغیرہ۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔
نمبر 5، اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ جوتا بوٹ نہ پہنے، سلیپر یا اس جیسی چپل پہنے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 7، اب آپ حرم کی گھاس، پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 8، اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جو بھی نہیں مار سکتے۔ 3 سے کم جو اگر کوئی مارے گا تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے، اور 3 سے زائد مارے گا تو اس پر ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ بہرحال یہ 8 پابندیاں ہو گئیں مردوں کے لیے اور 6 پابندیاں عورتوں کے لیے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم یعنی بکرے کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر، اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چونکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ عورتوں کے چہروں پر کپڑا تھوڑا بہت لگ ہی جاتا ہے، لہٰذا تھوڑا بہت صدقہ دوران سفر کرتے رہیں۔ ایک اہم بات، آپ بہت اونچی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہے، تو آپ پہلے سے ہی تیار رہیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے، غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ سمجھ کر اپنے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے۔ لہذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔ اب آپ جدہ اتریں گے۔ حج اور عمرے کا پہلا کام یعنی احرام آپ نے باندھ لیا۔ اب آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے، بس احرام کی پابندیوں کو اچھی طرح نبھانا ہے اور لبیک بہت کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ حج بہت اچھا اور قبولیت سے قریب ہوتا ہے جس میں لبیک زیادہ پڑھی گئی ہو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سفر تقریباً 5 گھنٹے کا ہے۔ اس کے بعد آپ جدہ اتریں گے۔ جدے میں آپ کے پاسپورٹ اور کسٹم وغیرہ کی کارروائیوں میں 5-7 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہیں پر آپ کو معلم کا نام، نمبر اور کارڈ، اور مکے میں بلڈنگ، ہوٹل کا ایڈریس اور نمبر دیا جائے گا۔ وہاں ذرا ہوشیار رہ کر کسی جاننے والے سے پوچھ تاچھ کر ساری کارروائی کروا لیں۔ اطمینان سے کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ کبھی کبھی یہاں 10 گھنٹے 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، لہذا ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، معمولات میں لگے رہیں۔ بڑی اونچی جگہ آپ جا رہے ہیں، وہاں کے کارکن اور کام کرنے والوں پر بالکل غصہ نہ کریں اور نہ کسی طرح طیش میں آئیں، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، معمولات میں لگے رہیں۔ پھر کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنا سامان پہچان کر الگ کروا لیں۔ معلم بس کا انتظام کر کے آپ کو بس میں سوار کرے گا۔ سامان کی آپ زیادہ فکر نہ کریں، وہ سامان بھی آپ کے ساتھ ہی آ جائے گا۔ اب آپ جدے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ جدے سے روانہ ہوں گے تو آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔
کہ اب آپ اللہ کے گھر پر پہنچ رہے ہیں، بڑی اونچی جگہ جا رہے ہیں۔ یہ سفر تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے۔ مکہ مکرمہ آنے سے پہلے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے وہ حدیبیہ والی جگہ ہے جہاں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس سے لگ کر نئی سڑک بنی ہوئی ہے۔ آج کل بسیں اور گاڑیاں اسی سڑک سے گزرتی ہیں۔ اس پر حرم کی حد بتانے کے لیے رحل نما گیٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے جب آپ داخل ہوں تو آپ حرم کی حد میں داخل ہو گئے۔ نہایت ادب اور عظمت کے ساتھ گزریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم انا ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم دمی ولحمی وعظمی وبشری علی الناس، اللہم آمنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، اس میں جانوروں کو بھی امن ہے، تو اس کی برکت سے اور حرمت سے میرے گوشت، کھال اور سارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اور قیامت کے عذاب سے امن مجھے دے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی خوبصورت عمارتیں نظر آنے لگیں گی۔ اب آپ اس مقدس شہر میں داخل ہو گئے ہیں جہاں کا چپا چپا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں سے منور نظر آئے گا۔ یہاں سے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ معلم کی بس آپ کو بلڈنگ تک لے جا کر چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ دیکھ لیں، اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور تھکن ہو تو آرام کر لیں۔ یہاں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ یہاں آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں گے کہ سامان رکھ کر سیدھے حرم میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ تھکے ہارے ہیں۔ آپ ان کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ آپ پر اگر تھکن ہو اور یقیناً ہوگی تو آپ آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر حرم شریف میں جائیں، تاکہ اطمینان سے ارکان ادا کر سکیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ معلم کی طرف سے جو پیلا پٹا اور کارڈ آپ کو ملا تھا، اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ بیت اللہ پر حاضری۔ اپنے کمرے سے باوضو ہو کر مسجد حرام کی طرف چلیں۔ کسی بھی دروازے سے مسجد میں داخل ہوں، سنت کے مطابق دائیں پیر سے دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ جب تک آپ مسجد حرام میں رہیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ اس طرح دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف۔ جب آپ اندر پہنچ جائیں تو بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی ایک مستقل سنت یہ ہے کہ جب جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں تو بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور 3 بار الحمدللہ کہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑے، عید والی تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 1 بار پڑھ لیں اور خوب دعا کریں۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت ساری دعا قبول ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی دعا یہ کریں، اے اللہ، موت تک میری تمام جائز دعاؤں کو جو میرے حق میں بہتر ہوں اور تجھے پسند ہوں قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور جتنی دیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں۔ اس وقت کی آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہیں۔ دعا سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہاں بیت اللہ میں پہنچ کر ایک بات خاص دھیان میں رکھیں۔
تو انشاءاللہ آپ بڑی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بزرگوں، یہاں ہجوم اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلے ہی تمام ساتھی مل کر کوئی خاص نشانی، کوئی گیٹ، علامت وغیرہ طے کر لیں کہ طواف کے دوران اگر ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو سب یہاں آ کر اکٹھے ہوں، جمع ہوں۔ خصوصاً جب آپ کے ساتھ مستورات ہوں تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑی پریشانی نہ ہو۔ اب آپ کو عمرہ کرنا ہے اور عمرہ بہت ہی آسان ہے۔ عمرے میں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا، یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور اجتباء کے ساتھ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو، رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنا، جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ اجتباء کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھنا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا۔ اجتباء طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمل اور اجتباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور اجتباء نہیں ہوگا۔ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے۔ اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں کرنا بھول گیا تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کرے، اس لیے کہ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اجتباء 7 چکروں میں ہوگا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اجتباء ختم کر دیں، دایاں کاندھا ڈھانک دیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی اجتباء کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر منڈوانا اور قصر یعنی بال کتروانا۔ بس یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھیے۔ طواف کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر۔ احرام آپ کا بندھا ہوا ہے۔ اب دوسرا کام طواف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے آپ تو داہنی طرف رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں ہے کان اشد بیاضا من اللبن اسودتہ خطایا بنی آدم۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ حجر اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ کسی زمانے میں حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو اس وقت وہ چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان ضرور رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے طواف ادا نہیں ہوتا۔ پہلا، طواف کے 7 چکر میں وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ طواف کے دوران 3.5 چکر ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے طواف شروع کریں گے۔ اگر 3.5 چکر کے بعد وضو ٹوٹتا ہے تو ہمیں اجازت ہے کہ وضو کر کے چاہیں تو باقی کا حصہ پورا کر لیں یا پورا طواف نئے سرے سے کر لیں۔ طواف کی واجبات میں ستر چھپانا بھی شامل ہے۔ جن اعضاء کو نماز میں چھپانا لازم ہے
ان کو طواف میں بھی چھپانا واجب ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا چہرہ ہتھیلی اور قدمین کو چھوڑ کر باقی پورا بدن سطر میں شامل ہے۔ اس لیے عورتوں کو ایسا کرتا پہننا چاہیے جس کرتے کی آستین پوری کلائی تک ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر چوتھائی عضو کھلا رہے گا تو طواف کا اعادہ واجب ہوگا، اور اگر اعادہ نہیں کرے گا تو دم دینا لازم ہو جائے گا۔ طواف اگر پیدل کرنے کی طاقت ہو تو پیدل ہی کرنا چاہیے، کرسی پر بیٹھ کر یا سواری پر سوار ہو کر نہیں کرنا چاہیے، اور طواف کے 7 چکر پورے کریں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اب تک جو آپ عمرے کی لبیک پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں اور اجتبا کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر حجر اسود کی طرف رخ کر لیں۔ سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگ مرمر کی پٹی بنائی تھی۔ حجر اسود کے سامنے اس میں بھیڑ رش یعنی بہت زیادہ ہو جاتا تھا، تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی۔ اب سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے برآمدے میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں جب حجر اسود کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو اس لائٹ کی طرف پیٹھ ہوگی۔ اب آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود داہنے ہاتھ کی طرف ہو جائے، اور پھر آپ عمرے کے طواف کی نیت کر لیں۔ اے اللہ، میں طواف کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر، جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو استقبال کعبہ کہتے ہیں، اور یہ ہر طواف کے شروع میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ استقبال کعبہ پورا کر کے اپنے ہاتھوں کو نیچے گرا دیں اور پھر ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دیں۔ مگر بھیڑ کی وجہ سے بوسہ دینا بہت مشکل ہے، تو آپ اسی طرح کھڑے کھڑے دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں، پھر داہنی طرف طواف شروع کریں، اور جب طواف کرتے کرتے آپ رکن یمانی تک پہنچیں تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پورا چکر کر کے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو پھر حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں، تو ایک چکر اور 2 بوسے ہوئے۔ اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے تو 8 بوسے ہوں گے۔ یہ ایک طواف پورا ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر چکر میں حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں گے۔ البتہ شروع کے چکر میں ہاتھ 2 مرتبہ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر چکر میں ہاتھ صرف سینے تک اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دیں گے، صرف شروع میں پہلی مرتبہ کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کے دوران چہرہ، سر اور سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا منع ہے۔ دوران طواف جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہے گا، البتہ چکر ختم ہونے پر جب بوسہ دیں گے تو اس وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ اور سینہ کرنا مستحب ہے۔ دوران طواف اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ کچھ نہ آتا ہو تو اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں۔ طواف کے دوران سلام و مصافحہ کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں، البتہ بلا ضرورت بات کرنے سے بچیں۔ مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو مسلسل لبیک پڑھ رہے تھے وہ عمرے کے طواف پر ختم ہو جائے گا۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں۔
اور دور سے چھوتے ہیں۔ اس میں آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچیں تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے۔ اس کو بوسہ نہ دیں، یہ سنت نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، وہ بھی قریب سے۔ اگر بھیڑ ہے اور قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بالکل نہ چھوئیں۔ حالت احرام میں چونکہ خوشبو لگانا، چھونا، سونگھنا سب منع ہے، اور بیت اللہ کے ہر حصے پر اور حتیم و ملتزم اور رکن یمانی کے ہر حصے پر، مقام ابراہیم پر ہر جگہ عطر اور خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں ان میں سے کسی جگہ پر ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف میں حتیم کا حصہ بھی شامل ہے، یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً آپ کی عمر مبارک 30 سال کے قریب تھی۔ اس وقت قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ سب حلال مال پیش کریں۔ حلال مال کم ہونے کی وجہ سے بجٹ کم پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ حصہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں یہ امت کے لیے بہت بڑی رحمت بن گئی۔ اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو وہ حتیم میں آ کر اگر نفل پڑھ لے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ دی۔ آپ حضرات کو بھی وہاں قیام کے زمانے میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت واجب پڑھ لیں۔ نماز کے وقت احرام میں جو اجتباء تھا وہ ختم کر دیں، یعنی داہنا کندھا ڈھانک دیں۔ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ خوبصورت سنہری جالی میں ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر خود بخود ضرورت کے مطابق اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ جنت کا پتھر ہے سنہری جالی میں، وہ مبارک پتھر، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سہولت ہو تو ملتزم پر آئیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں 2.5 گز کے قریب بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ کر اور اپنے گال اور رخسار رکھ کر دعا فرماتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اگر یہاں جانے کا موقع نہ ملے تو خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں جو اس نے ملتزم پر مانگی ہو اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہو، لہذا عام دنوں میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اس کے قریب پہنچ کر لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اس کے بعد اب زمزم پر آئیں۔ اب تو وہ کنواں نہیں ہے، ہر جگہ نل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور سادہ ہر طرح کا زمزم ملتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پئیں، یہ دعا پڑھ کر، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ وہ مبارک پانی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی قربانی پر اللہ نے امت کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر اور خاصیت رکھی ہے کہ حاجی جس مقصد سے، جس ارادے سے اور جس نیت سے زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ اس کی وہ مراد اور اس کا وہ مقصد پورا فرماتے ہیں۔ لہذا اس قیام کے زمانے میں جتنا ہو سکے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیتے رہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ عمرے کا تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی۔ عمرے میں 4 کام آپ کو کرنے تھے۔ احرام یہ آپ نے کر دیا، طواف یہ بھی آپ کا ہو گیا۔ اب آپ کو تیسرا کام کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی۔ ہری لائٹ والے برآمدے میں کچھ قدم چل کر ایک پہاڑی جس کا نام صفا ہے، اس کا تھوڑا سا نشان باقی ہے، وہاں سے کچھ فاصلے پر مروہ پہاڑی ہے۔
صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنے کے لیے اب آپ پھر حجر اسود کی طرف آئیں اور جیسے طواف میں آپ بوسے دے رہے تھے بالکل اسی طرح آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہتھیلیوں کو بوسہ دیں۔ یہ نواں بوسہ ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر آئیں اور نیت کر لیں۔ یاد رکھیں حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ عمرے کی سعی ہے، تو اس طرح نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں تو اسے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ مروہ پہنچ کر وہاں بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعائیں کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ایک پھیرا آپ کا پورا ہوا، پھر صفا پر آئیں تو 2 پھیرے ہو گئے۔ اس طرح آپ کا 7واں پھیرا مروہ پر پورا ہوگا۔ صفا سے چند قدم چلیں گے تو دوہرے ستون، دوہری لائٹیں نظر آئیں گی۔ وہاں سے مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتیں اپنی رفتار سے چلیں گی۔ تھوڑا آگے چلیں گے تو 2 ہری لائٹیں اور دکھائی دیں گی، وہاں تک تیز چلنا ہے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا ہے۔ جس وقت مکہ مکرمہ پہاڑوں والا علاقہ تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ توشہ اور پانی ختم ہو گیا، بچہ پانی سے بلبلا رہا تھا، ماں کی ممتا بے قرار ہے، صفا سے مروہ کی طرف دوڑ رہی ہیں، اور یہ ہری لائٹوں والا جو حصہ ہے اس زمانے میں نشیب میں تھا۔ ماں ڈرتی ہوئی اس جگہ سے دوڑ کے چلتی تھی، اس لیے کہ بیٹا جو حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں میرے بیٹے پر کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے۔ اللہ کو اپنی بندی کی ادا پسند آ گئی۔ قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ میری بندی حضرت حاجرہ کی تمہیں نقل اتارنی ہے۔ جو حاجی میلین اخضرین 2 ہری لائٹوں والے حصے میں جو تیز چلتا ہے یہ حضرت حاجرہ کی ادا ہے۔ اللہ نے سارے حاجیوں پر اس کو لاگو کر دیا۔ ہر چکر میں صفا و مروے پر رک کر قبلہ رخ ہو کر دعا بھی کرنی ہے، ہر چکر میں دوہری لائٹ والے حصے میں تیز چلنا ہے، اور یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانک انت الاعز الاکرم۔ سعی کے بعد اگر ہو سکے تو حرم میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ عمرے کا چوتھا کام حلق یا قصر۔ آپ نے طواف کر لیا، سعی بھی ہو گئی، اب چوتھا کام ہے حلق یعنی استرے سے بال موڑنا، یا قصر یعنی کینچی سے بال کٹوانا۔ حلق زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کئی طرح سے حلق اور قصر کرواتے ہیں۔ بعض لوگ صرف چند بال کاٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ پورے سر کا حلق یا قصر اچھی طرح کروائیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قینچی سے کٹوا سکتے ہیں، مگر لمبائی میں انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا واجب ہے۔ اور اگر آپ کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کروانا ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنی چوٹی کے نچلے حصے سے صرف 1 پورے کے برابر بال کاٹیں، تقریباً 1.5 انچ۔ جب آپ نے حلق کر لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ عورتوں کے تعلق سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ عورت کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ عورت کے سر میں جتنے بال ہیں ان میں سے کم از کم چوتھائی بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹنا چاہیے۔ کبھی کبھی عورتوں کے سر میں بال بہت زیادہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں اور ہر حصے میں سے انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ لیں۔ اس طرح یہ واجب صحیح ادا ہو جائے گا۔ اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں، نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، مگر جن لوگوں کا حج افراد یا قران ہے وہ حلق نہیں کریں گے، ان کا احرام ابھی باقی رہے گا۔ تصویر میں آپ مسجد عائشہ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ مسجد عائشہ ہے جہاں سے نفلی عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔
مکے میں نماز قصر یا پوری؟ ایک مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ مکے میں نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد نکلنے تک آپ کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو آپ مقیم ہوں گے، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر 15 دن سے کم قیام ہو رہا ہے تو آپ مسافر رہیں گے، آپ کو نماز قصر کرنی ہے، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 15 دن شمار کرنے میں منی، عرفات اور مزدلفہ بھی شامل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، حرم شریف میں نماز پڑھنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی عورت آ کر نہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہاں عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے 3 مردوں کی نماز خراب ہوتی ہے، عورت کے دائیں طرف والے کی، بائیں طرف والے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کی۔ حج کے موقع پر خاص طور سے مسجد حرام میں اس کا بہت خیال رکھیں۔ مجمع کی بھیڑ کی وجہ سے اگرچہ احتیاط بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اتنا تو ضرور خیال رکھیں کہ اپنے سے اگلی صف میں کوئی عورت نہ ہو اور دائیں بائیں لگ کر بھی کوئی عورت نہ کھڑی ہو۔ حج پہلا بیان۔ اب آپ حضرات کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ سے حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 5 دنوں میں آپ کو کچھ اعمال و ارکان کرنے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 7 ذی الحجہ کو عشاء کے بعد سے ہی تیاری کر لیں، کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشاء کے بعد سے ہی حاجیوں کو منی لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلم آپ کو ہدایت دے دے گا، اس کے مطابق آپ تیاری کر لیں، اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھیں جیسے پہلے باندھا تھا۔ ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں، اور جیسے پہلے سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اب بھی پڑھ لیں۔ سلام پھیر کر چادر سر سے ہٹا کر حج کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے ساتھ ہی 3 مرتبہ ذرا بلند آواز سے لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور عورتیں آہستہ آواز میں لبیک پڑھیں۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئیں جو پہلے بیان کی گئیں، اور جن حضرات کا حج افراد یا قران ہے ان کا احرام تو پہلے سے ہی بندھا ہوا ہے۔ اب آپ 10ویں یا 11ویں تاریخ کو قربانی کر کے سر کے بال منڈوائیں گے، تب آپ کا احرام ختم ہوگا۔ اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبیک پڑھتے رہنا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے تک لبیک پڑھتے رہیں، اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، آج آپ منی پہنچیں گے۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی منی پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے سے خیمے یعنی ٹینٹس لگے ہوتے ہیں، معلم کی بس آپ کو آپ کے خیمے میں پہنچا دے گی۔ تصویر میں آپ منی کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ منی جاتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ سامان اور وزن اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ورنہ آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہاں پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ ضرورت کا سامان ضرور لے جائیں، مثلا 1 جوڑا احرام کی چادریں، ہوا کا تکیہ، لنگی، پلاسٹک کا مسلح، چٹائی، پردہ کرنے کے لیے چادریں،
بریڈ، ستو، فروٹس، لوٹا، صابن، کنکری کی تھیلی، چپل رکھنے کی تھیلی وغیرہ۔ مینا جانے سے پہلے معلم کی بس کا نمبر اور مینا میں آپ کا خیمہ کہاں ہے پہچان کر لیں۔ اپنا تعارفی کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنے خیموں میں پہنچ کر اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو، اس لیے اگر ہو سکے تو خیمے کے ساتھیوں کو جوڑ کر حکمت و محبت کے ساتھ ان سے بات کر کے بیچ میں پردہ ڈال دیں تاکہ مستورات ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں۔ مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا میدان ہے۔ تصویر میں آپ یہ میدان دیکھ رہے ہیں۔ مینا میں آج آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ 5 نمازیں اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں، بس اور کوئی کام آج مینا میں نہیں ہے۔ باقی وقت ذکر، تلاوت، تسبیح اور دعا اور اللہ کی یاد میں گزاریں، کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں اور معلم حضرات کے پاس بسیں کم ہوتی ہیں، اس لیے معلم حضرات 8 تاریخ کی رات سے ہی حاجی صاحبان کو عرفات کے میدان کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو بھی معلم نے 8 کی رات کو ہی عرفات لے جانے کے لیے کہا تو آپ بلا تکلف چلے جائیں اور 9 کی فجر انشاءاللہ عرفات کے میدان میں ہی ادا کریں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آج حج کا دوسرا دن ہے۔ آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے، لہذا فجر کی نماز کے بعد فوراً مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرد نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات مینا سے 6 میل پر ایک بڑا میدان ہے۔ یہاں بھی پہلے سے خیمے یعنی ٹینٹس لگے ہوتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ اس میں امام حج ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام اس زمانے میں صوبہ نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے، اس لیے دونوں نمازوں کو 2 رکعت کر کے وہ قصر پڑھاتا ہے۔ آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصر پڑھ لیں، اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، لہذا امام جب ظہر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ اور سورت کے رکوع سجدے کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ عصر کی نماز میں شریک ہو جائیں، اور جب امام عصر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ فوراً کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت اسی طرح پوری کر لیں، یعنی بغیر سورت اور سورہ فاتحہ کے رکوع سجدے سے 2 رکعت پوری کر لیں۔ بعض لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے باوجود مقیم ہونے کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی، انہیں اپنی نماز لوٹانا ضروری ہے۔ مگر بزرگوں، آج کل بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھیڑ میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا خیمہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں، اس کے بعد ذکر و دعا میں لگ جائیں۔ عرفات کے یہ چند کام ظہر سے مغرب تک یہ پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دعا کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں،
اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگا کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لہذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا و استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ رو کھڑے کھڑے جتنا کھڑے رہ سکتے ہیں، پھر بیٹھ کر، پھر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے خوب گڑگڑائیں، دعا کی کتاب پڑھیں۔ اس دن میں اپنے مالک کو جتنا منوا سکتے ہیں منوا لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محسنین کے لیے، دوست احباب کے لیے، مرحومین کے لیے، تمام حاجیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ جس زبان میں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں تھوڑی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے۔ ہو سکے تو یہ چند معمولات بھی کر لیں۔ عرفات میں ظہر کے بعد یہ 4 عمل کریں۔ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درود ابراہیم اخیر میں وعلینا معہم کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ استغفار جو آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، مناجات مقبول یا حزب الاعظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے، لہذا سنت کی اتباع میں آپ بھی اگر میسر ہو سکے تو دودھ پی لیں یا کوئی اور چیز کھا پی لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یوں تو عرفات کا وقت 9 تاریخ کے زوال سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک ہے، یعنی اس درمیان کوئی بھی آدمی حج کی نیت سے احرام پہن کر ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں کھڑا ہو جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا، مگر اس میں ایک واجب اور بھی ہے۔ جو شخص 9 ذی الحجہ کو دن میں عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، اس کو غروب تک رکنا ضروری ہے۔ اب وہ غروب کے بعد ہی عرفات کے میدان سے نکلے، اگر وہ غروب سے پہلے نکل گیا تو دم دینا ہوگا، ورنہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، یعنی اذان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراً مغرب کی جماعت شروع کریں، فرض پڑھ کر فوراً سلام پھیر دیں اور اس کے بعد بغیر تکبیر کے عشاء کی جماعت شروع کریں۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ رات شب قدر سے زیادہ قابل قدر اور افضل ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لیے بہت کچھ مانگا، سوائے ایک دعا کے اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول فرما لی۔ لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی اور اسی دعا کو پھر مانگا، تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے
اور شیطان کو دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، لہذا یہ رات بڑی عظیم ہے، اس کی ہمیں خوب قدر کرنا ہے۔ فجر کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا واجب ہے۔ فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں، ورنہ واجب چھوٹ جائے گا اور دم دینا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے فی حاجی 70 کنکریاں بھی یہیں سے چن لیں۔ کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ زیادہ بڑی ہو۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آج 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں اور وہ بہت آسان ہیں۔ نمبر 1 رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی۔ نمبر 3 حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا بال کٹوانا۔ نمبر 4 طواف زیارت۔ پہلے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک، ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج مینا میں سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ دوسرا اس سے آگے ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں۔ تیسرا بالکل مینا کے اخیر میں ہے جس کو جمرہ عقبہ یعنی آخری جمرہ کہتے ہیں۔ آج صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا افضل وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے، مگر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں، جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت ماریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، عام طور پر حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں، اس لیے اطمینان سے کام کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان کو کنکریاں اوپر کے حصے میں جا کر ماریں، اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔ 10 تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہے: شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکریاں ستون ہی کو لگنا ضروری نہیں، بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ساری کنکریاں ایک ساتھ مار دیں تو یہ ایک ہی کنکری مانی جائے گی، لہذا ایک ایک کنکری کو الگ الگ ماریں۔ کنکری مارنے کے لیے جب اپنے خیمے سے چلیں تو کچھ کنکریاں زیادہ لے کر چلیں اور ان کنکریوں کو سنبھال کر رکھیں۔ خدا نخواستہ کنکری مارتے وقت کوئی کنکری ہاتھ سے چھوٹ گئی تو اس کو زمین سے اٹھانا سخت منع ہے، لہذا اب اپنی زیادہ کنکریوں میں سے نکال کر ماریں، نہ زیادہ ماریں نہ کم ماریں۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ذبح کرنے کے ارادے سے روکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ارادے سے روکنا چاہا،
یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا، یہاں بھی حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا، تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں کنکریاں مارو۔ یہاں ایک مسئلہ آپ بھی سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنے میں کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا بیمار، کمزور، بوڑھا یا ایسا اپاہج ہے جو جمرات پہنچ کر رمی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے۔ وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے، پھر اس کی مارے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہے، صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے پیدل چلنے سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی کنکری خود اپنے ہاتھ سے مارنی پڑے گی۔ دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مار دیں تو آج کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اسی طرح قران کرنے والوں پر بھی واجب ہے، البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں، مستحب ہے۔ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ قربانی شکرانے کی ہے۔ اس کے علاوہ صاحب نصاب پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے، جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے وہ بھی کرنا، البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر حرم میں کرنا چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پر اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا جانور وسعت کے مطابق خرید کر قربانی کریں۔ اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی خاص آدمی کو وکیل بنا دیں۔ حکومت کی طرف سے جو قربانی کے حصے کے لیے جاتے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ قربانی کا جو نظم ہو تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام۔ قربانی کے بعد آپ حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں۔ حلق یعنی سر کے بال استرے سے صاف کرنا، اور قصر یعنی سر کے بال قینچی یا مشین سے کاٹنا۔ اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال مڑوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں۔ حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں، آپ دیکھا دیکھی نہ کریں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی بال قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پورے کے برابر کٹانا واجب ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق واجب ہے، قینچی سے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا۔ عورتیں اسی طرح بال کاٹیں جس طرح سے عمرے میں سعی کے بعد بال کاٹے تھے۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکری بھی مار لی، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں، مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ آج کا چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ طواف زیارت رمی اور قربانی و حلق کے بعد ہی کیا جائے۔ یہ طواف بھی ویسا ہی ہے جیسے عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا کہ حجر اسود کے استلام یعنی بوسے سے
طواف شروع ہوگا، 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے تو اس میں استباء نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر طواف زیارت کرتے ہیں، یا رمی اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کرتے ہیں، تو 7 چکروں میں اجتباء ہوگا، یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے، جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا۔ اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکیں تو کوئی حرج نہیں، آج شیطان کو کنکری مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔ یاد رہے کہ جب تک حلق نہ کر لیں احرام نہیں اترے گا۔ طواف زیارت کے بعد سعی۔ طواف زیارت کے بعد ہر حاجی کو سعی کرنا ہے۔ حج کی سعی کے لیے علماء کرام نے حج کی سعی کے وقت میں بہت سہولت بتائی ہے۔ یہ سعی طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سعی کے لیے احرام اور نفلی طواف بھی شرط نہیں ہے، بس صرف صفا مروہ کے ساتھ پھیرے اس طرح سے کرنے ہیں جس طرح آپ نے عمرے کے طواف میں کیے تھے۔ لہذا حج کے 5 دنوں میں اگر تھکان زیادہ ہو جائے تو حج کرنے کے 2-3 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ آ کر طواف زیارت نہ کر لے اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی، چاہے سالہ سال گزر جائیں۔ طواف زیارت 12 کی مغرب تک کر لینا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ، اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کریں، صرف طواف زیارت اس وقت تک نہ کریں جب تک پاک نہ ہو جائیں، اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہوں۔ اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا، البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر طواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر حج میں مخصوص ایام اخیر میں شروع ہوئے اور عورت طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے بعد فوراً اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے، تو یہ عورت کیا کرے؟ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر استغفار کرتے ہوئے طواف زیارت کر لے اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے۔ بڑے جانور سے مراد گائے، بیل اور اونٹ ہے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی کی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں، اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لہذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی گئی۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، شیطان کو ناراض ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں تو پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھتے جائیں، اور 7 کنکریاں پوری کر لینے کے بعد مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار 7 کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات منا میں ہی گزاریں، نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام کریں،
11 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور 12 کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ اگر کسی وجہ سے 10 اور 11 کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکیں تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک کسی حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا، اور دم دینے کے بعد بھی طواف زیارت تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہیں۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کرنی ہے۔ تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج یعنی 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا وقت زوال سے 13 کی صبح صادق تک ہے، لہذا جلد بازی بالکل نہ کریں۔ رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے۔ اگر رک جاتے ہیں اور 13 کو بھی رمی کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر 12 کو فارغ ہو کر مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ 13 کی صبح صادق سے پہلے منی سے نکل جائیں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے اور 13 کی صبح صادق منی میں ہی ہو گئی تو اب 13ویں کی رمی واجب ہو گئی، اب بغیر رمی کے نہیں جا سکتے۔ لہذا 13 کو بھی ترتیب وار پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو اور پھر بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ البتہ 13 کی رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک کا وقت مکروہ رہتا ہے، اور زوال سے غروب تک وقت مسنون ہے، اور غروب پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے، جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 13 کی کنکری ہر حال میں غروب سے پہلے مار لینی چاہیے۔ اگر 13 کی رمی غروب سے پہلے نہیں کی تو حاجی کو دم دینا پڑے گا۔ اب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کا حج پورا کرا دیا۔ اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے۔ اس میں بھی سہولت ہے، بالکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے بعد مکے میں جتنے دن رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی کا طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور خوب دعائیں بھی کریں۔ نفلی نمازیں پڑھیں۔ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں۔ نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کا بوسہ دیں، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کریں۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھیں۔ محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہیں، کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہرا موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکیں لوٹیں۔ مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات۔ جنت المعلی۔
مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے یہ جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان کے سوا تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام اور اولیاء عظام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے، اس کی زیارت بھی مستحب ہے۔ جبل ابو قبیس مسجد حرام سے باہر صفا سے متصل ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی پہلی دعوت دی تھی۔ یہاں بنو ہاشم آباد تھے اور اسی پہاڑ کے ایک حصے میں وہ گھاٹی تھی جس میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ صفا سے ملے ہوئے پہاڑ کے اس حصے میں آج شاہی محل بنا ہوا ہے، جبکہ سامنے والے حصے میں حکومت نے سرنگیں نکالی ہیں۔ روایتوں میں ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کائنات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ ہے جبل ابو قبیس۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ صفا مروہ سے باہر والے صحن کے سامنے کے حصے میں جو عمارت اور لائبریری ہے، یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ غار حرا، جبل نور، اور اسی کو جبل حرا بھی کہتے ہیں۔ اسی کے اوپر وہ غار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے قیام فرماتے تھے، اور اسی غار میں جبرائیل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس پر یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہاڑ اپنی مخصوص اور نمایاں شکل سے دور سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ جبل نور یا جبل حرا ہے۔ غار ثور، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن اسی غار میں قیام کیا تھا۔ یہ غار جبل ثور میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ دار ارقم، یہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا وہ مکان ہے جہاں اسلام کے ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن اور دین کو سیکھا کرتے تھے۔ اب یہ مکان سعی کی جگہ سے تبدیل ہو گیا ہے، اس کا نام باب ارقم ہے۔ اسی گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ مسجد جن، طائف سے واپسی پر مکہ مکرمہ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو قرآن سن کر جنات جمع ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اس جگہ پر مسجد جن بنی ہوئی ہے جو سڑکوں کی بیچ میں ہے۔ حرم سے شعب عامر کی طرف آتے وقت محلہ شعب عامر اور محلہ سلیمانیہ کے درمیان سڑک پر نظر آتی ہے، وہی مسجد جن ہے۔ مسجد رایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس جگہ فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا۔ جنت المعلیٰ کے راستے میں ہے۔ اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کو مسجد رایا کہتے ہیں۔ مسجد تنعیم، جس جگہ سے حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے احرام باندھ کر اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کیا تھا، اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ مکے سے شمال کی جانب 3 میل پر ہے۔ مسجد خیف، مینا میں ایک بڑی مسجد ہے، کہتے ہیں کہ اس میں 70 انبیاء کرام مدفون ہیں۔ مسجد نمرہ، عرفات کے کنارے پر بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام، مزدلفہ میں بڑی مسجد ہے۔ حجۃ الوداع کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ذکر و فکر اور عبادت میں اسی جگہ گزاری تھی، اب یہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد استراحہ، مینا سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جو محلہ معبدہ ہے
اسی علاقے میں ایک مسجد ہے۔ 13 ذی الحجہ کو حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر پڑھی تھی اور کچھ دیر آرام بھی کیا تھا، اسی لیے اس کو مسجد استراحہ کہتے ہیں۔ زیارت مدینہ منورہ۔ زیارت مدینہ منورہ الحمدللہ حج اور عمرے پر تفصیلی کلام ہو چکا۔ اب آپ کے سامنے زیارت مدینہ منورہ کے آداب ذکر کیے جاتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑی سعادت سید الانبیاء رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا ایمان والے کو بھی فطری طور پر ہونا چاہیے کہ دیار اقدس میں پہنچنے کے بعد روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر واپس نہ ہو، اور اس پر مزید یہ کہ روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر درود و سلام کے بعد وہ عظیم انعامات اور ثمرات و برکات کا حاصل ہو جانا جو دور سے درود و سلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت میری وفات کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ دیار حبیب کا سفر۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں تو راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں اور محبت نبوی کو بیدار کرنے کے لیے اگر آپ کو ذوق ہو تو نعتیہ اشعار بھی خوب پڑھیں۔ یہ سفر آپ کا بس سے ہوگا۔ بسیں اور گاڑیاں چند گھنٹوں میں آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیں گی۔ آپ کو راستے میں کہیں غسل کرنے یا لباس بدلنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے مناسب ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی روانگی سے پہلے غسل کر لیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی نیت سے اچھے کپڑے بدل لیں، خوشبو لگائیں، راستے میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ حرمین شریفین کے قیام میں خاص کر مدینہ منورہ میں 5 چیزوں کا خوب اہتمام کریں تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے آپ کی عادت بن جائیں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، نمبر 3 اتباع سنت، نمبر 4 قرآن کی تلاوت، نمبر 5 دین کی دعوت۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ۔ جب مدینہ طیبہ کی عمارتیں اور درخت نظر آنے لگیں تو ذوق و شوق کو بیدار کر کے خوب درود شریف پڑھیں، خشوع خضوع اور تواضع کی کیفیت پیدا کریں۔ جب مدینہ منورہ سے قریب ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، یہ تیرے حبیب کا شہر ہے اور تیرے حبیب نے تیرے حکم سے اس کو حرم قرار دیا ہے، اس میں میرے داخلے اور میری حاضری کو ہر قسم کے عذاب سے امان کا ذریعہ بنا، اور مدینے میں داخلے کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار، مجھے صحیح طور پر داخل کیجیے اور صحیح طور پر نکالیے، اور اپنی طرف سے میرے لیے مددگار بنا دیجیے۔ پھر چلتے چلتے دعا کریں، اے اللہ، جس کرم سے تو نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میں تیرے حبیب کے محبوب شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اسی کرم سے تو مجھے یہاں کی خاص برکتیں عطا فرما اور ان تمام باتوں سے میری حفاظت فرما جو ان برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہوں۔ مسجد نبوی میں حاضری۔ مدینہ منورہ میں بھی بسیں آپ کو آپ کی بلڈنگ تک پہنچا دیں گی۔ سامان ترتیب سے رکھ کر، ضروریات سے فارغ ہو کر، وضو یا غسل کر کے، کپڑے بدل کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ یہاں بھی یہ بات دھیان میں رکھیں
کہ اگر آپ پر تھکان زیادہ ہو تو آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو داہنے پیر سے داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف۔ سب سے پہلے مسجد کے اس حصے میں جائیں جو روضہ اقدس اور ممبر شریف کے درمیان ہے، جس کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ہے، یعنی یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی پہچان کے لیے سفید قالین بچھا ہوا ہے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تحیۃ المسجد داخل ہوتے ہی ادا کریں تو اچھا ہے۔ تحیۃ المسجد کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ آپ بہت اونچی جگہ پہنچے ہیں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سجدہ شکر بھی کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اگر ریاض الجنہ کا حصہ بہت دور نظر آ رہا ہو یا وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہو تو آپ تحیۃ المسجد کی نماز پوری مسجد میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ستون اور ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں سفید سنگ مرمر کے 7 اہم ستون ہیں جن کو استوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی خاص جگہیں ہیں۔ پہلا ستون محراب سے متصل ہے، جس کو استوانہ حنانہ یا مخلقہ کہتے ہیں۔ اس ستون سے سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ دوسرا ستون محراب کی بائیں جانب ہے، جس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اگر میں اس کی فضیلت لوگوں کو بتا دوں تو لوگ یہاں نماز کے لیے قرآن اندازی کرنے لگیں گے۔ اس جگہ کی نشاندہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، اس لیے اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ استوانہ عائشہ کی بائیں جانب استوانہ ابو لبابہ ہے۔ اس جگہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلطی کی وجہ سے خود کو ستون سے باندھ لیا تھا، پھر ان کی توبہ قبول ہونے پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کو کھولا تھا اور فرمایا تھا کہ اب قیامت تک کوئی بھی آدمی اس ستون کے پاس آ کر کھڑے ہو کر توبہ کرے گا یا صلاۃ التوبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ابو لبابہ کی توبہ کی برکت سے اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ روضہ اقدس کی جالی میں 3 ستون ہیں، آدھے جالی کے باہر ریاض الجنہ میں اور آدھے جالی کے اندر کے حصے میں ہیں۔ ان تمام ستونوں پر نام لکھا ہوا ہے۔ پہلا استوانہ سریر ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں چٹائی پر اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کے قریب دوسرا استوانہ حرص ہے، یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شروع زمانے میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مقدسہ کی نگرانی کرتے تھے۔ اس کے قریب ہی استوانہ وفود ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں کے ساتھ بات چیت کرتے، معاہدہ کرتے اور دین سکھایا کرتے تھے۔ اور اسی میں ایک ستون اور ہے جس کو استوانہ جبرائیل کہتے ہیں۔ یہاں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ یہ 7 ستون اور ریاض الجنہ کا پورا حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص جگہیں ہیں، اور یہاں نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لہذا جب موقع ملے، جتنا موقع ملے، آپ ریاض الجنہ کے اندر کے حصے میں نمازیں ادا کریں۔ روزہ اطہر پر درود و سلام۔ تحیۃ المسجد اور دعا سے فارغ ہو کر پورے ادب اور ہوش کے ساتھ روزہ اقدس پر آئیں اور یہ سمجھیں کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری بات بنفس نفی سن رہے ہیں۔ ہلکی آواز سے سلام عرض کریں۔ جالی میں پیتل کے 3 حلقے یعنی دائرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بڑا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہے، اور دوسرے دائرے کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں،
اور تیسرے حلقے کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان حلقوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے، تینوں الگ الگ دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ ان حلقوں کے سامنے۔ یہ دھیان رکھیں کہ بھیڑ یہاں زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نہایت ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، نگاہ جھکاتے ہوئے مختصر طور پر یوں سلام عرض کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید ولد آدم۔ اس کے بعد جن دوستوں، بزرگوں نے، عزیزوں نے آپ سے سلام کی فرمائش کی ہے اور بعض سے آپ نے وعدہ بھی کر لیا ہے، ان کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ نام یاد ہو تو نام لے کر یا سب کی طرف سے یوں کہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اور آپ کا نام لینے والے چند بزرگوں اور عزیزوں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے، آپ ان کا سلام قبول فرمائیے۔ حاجی صاحبان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے سامنے یا قبلے کی دیوار سے لگ کر بالکل پیچھے کھڑے ہو جائیں اور وہیں کھڑے کھڑے بہت ہی دھیمی آواز میں سلام پیش کریں اور دوسروں کا بھی سلام وہیں کھڑے کھڑے پہنچا دیں، اور وہیں پہ ایک قدم دائیں جانب ہٹ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مزید ایک قدم ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی سلام پیش کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوں تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں اور ہر آنے والے کو جانتے ہیں، اور سلام کرنے والے کا جواب آپ بنفس نفیس خود دیتے ہیں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ حاجی صاحبان کو یہاں پر کھڑے ہو کر بہت آہستہ آواز میں گواہی دینی چاہیے، یعنی اس طرح کہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ گواہی لوٹائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہے، اور جو یہ گواہی کئی بار دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، اس نے میرے سامنے کئی مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اور جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تو انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے فارغ ہو کر ایک ہاتھ کے بقدر دائیں طرف آگے بڑھ کر دوسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح سلام پیش کریں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، ثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار، ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، غار میں آپ کے ساتھی، سفروں میں آپ کے رفیق، آپ کے رازوں کے امین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر جن لوگوں نے سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام سے فارغ ہو کر مزید ایک ہاتھ دائیں طرف آگے بڑھ کر تیسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ میں سلام عرض کریں: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق، والذی اعز اللہ بہ الاسلام، امام المسلمین، مرضیا حیا میتا، جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ اے امیر المؤمنین عمر فاروق، آپ پر سلام ہو جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اے مسلمانوں کے امام، زندگی اور موت میں اللہ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ سلام پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں۔
پھر دوبارہ روضہ اقدس کے سامنے آئیں اور موقع ہو تو روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے، ورنہ قبلہ رو ہو کر خوب تضرع و زاری کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے اپنی مغفرت اور دین و دنیا کی فلاح کے لیے دعا کریں۔ یہ مقام دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس کے بعد ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، بشرطہ کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور خوب دعا مانگیں۔ مدینہ منورہ کے قیام کو خوب غنیمت سمجھیں، جہاں تک ہو سکے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، اور درود شریف جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، وقت بالکل ضائع نہ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ زیارت جنت البقیع۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی اور روضہ اقدس کے بعد سب سے اہم مقام وہاں کا قدیم قبرستان جنت البقیع ہے، جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے۔ اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدفون ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے اس میں دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں اور بیٹیاں اور اہل بیت کے بہت سے ممتاز افراد اور کتنے ہی جلیل القدر صحابہ، پھر بے شمار تابعین اور تبعی تابعین اور بعد کی ان گنت ائمہ اعظام اور اولیاء کرام اس میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینت بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اسی قبرستان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں۔ اسی قبرستان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے اونچا اور بڑا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے، دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز۔ لہذا حسب موقع جنت البقیع کی بھی زیارت کرتے رہیں، ان میں مدفون تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ عموماً اشراق کے وقت اور عصر کے بعد اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بقیع کے سردار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب تم بقیع میں آؤ تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر آؤ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی قبرستان کے لوگ اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد بقیع قبرستان والے اٹھیں گے۔ یہ قبرستان دنیا کے سارے قبرستانوں میں افضل ہے۔ قبرستان کے اعمال۔ پہلا عمل، دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جا کر کوئی شخص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ تکاثر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب قبر والوں کو عطا فرما، تو حشر کے میدان میں یہ سارے قبر والے اللہ سے گزارش کریں گے کہ اے اللہ تو اس پڑھنے والے کی مغفرت کر دے۔ اور جب سارے بقیع والے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ دوسرا عمل، کسی بھی قبرستان میں جا کر جب کوئی شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان قبر والوں کو عطا کر دیجئے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ یہاں مدفون ہیں سب کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب۔ مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اس مسجد میں 1 نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے،
کیونکہ مسجد حرام میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں۔ مدینہ منورہ کے قیام میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے اور نمازوں کو باجماعت مسجد نبوی میں ادا کیا جائے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں، ان میں سے ایک بھی نماز فوت نہ ہوئی ہو، یعنی چھوٹی نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے 3 قسم کی برات کا اعلان ہے۔ نمبر 1 جہنم سے برات، نمبر 2 عذاب الہی سے برات، نمبر 3 نفاق سے برات۔ لہذا مسجد نبوی میں 40 نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی کچھ اور زیارتیں۔ جبل احد، مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں اسلام کی مشہور لڑائی جنگ احد ہوئی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ انہی شہداء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تمام شہداء اسی جگہ مدفون ہیں۔ احد کا یہ قبرستان خوبصورت جالی سے بند کر دیا گیا ہے۔ احد کے اعمال۔ احد کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر ہم قبرستان والے اعمال ضرور کر لیں، کیونکہ احد کے میدان میں بھی ایک قبرستان ہے۔ مسجد قباء، مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر یہ خوبصورت مسجد ہے۔ ہجرت کے سفر میں مدینے سے پہلے قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا اور مسجد بھی آپ نے خود تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس مسجد کی بھی ضرور زیارت کریں اور اس میں نماز بھی پڑھیں۔ روایتوں میں ہے کہ ہر سنیچر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ لہٰذا یہاں بھی حاضری دیں اور نماز پڑھ کر یہ شرف حاصل کریں۔ مسجد جمعہ، ہجرت کے سفر میں قباء سے جب مدینہ کی طرف آپ روانہ ہوئے تو جمعے کا دن تھا۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ پڑتا تھا، وہاں رک کر آپ نے جمعہ ادا کیا۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ اس جگہ اب خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد قبلتین، وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلے پر یہ مسجد ہے۔ اس میں 2 محرابیں بنی ہوئی ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک کعبۃ اللہ کی طرف۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کا قلبی رجحان بیت اللہ کی طرف رخ کرنا تھا، اس لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، میرے محبوب، آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم عنقریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس کی آپ کو دلی آرزو ہے۔ پھر ایک مرتبہ عین نماز میں حکم آ گیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میرے محبوب،
اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے، تو آپ نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اس لیے اس میں 2 محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد اجابہ جنت البقیع سے شمال کی جانب ہے۔ یہ مسجد آبادی کے درمیان واقع ہے۔ اس کو مسجد بنو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کبھی یہاں بنو معاویہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی اور دیر تک دعا کی۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، ایک یہ کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، دوسری یہ کہ میری امت اجتماعی طور پر غرق نہ ہو، یہ 2 دعائیں قبول ہوئیں، تیسری یہ کہ ان کے آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ سے واپسی۔ مدینہ منورہ کا قیام جب پورا ہو جائے اور واپسی کا وقت آ جائے تو یقیناً وہ وقت ایک ایمان والے کے لیے ایک سانحے سے کم نہ ہوگا۔ اس دن آپ خاص اہتمام سے رخصتی ہی کے لیے روضہ اقدس پر حاضر ہوں۔ پہلے 2 رکعت ریاض الجنہ میں پڑھ کر خوب دعائیں کریں۔ اپنی دعاؤں میں یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ، تیرے محبوب رسول اور ان کی اس مسجد اور ان کے اس شہر اور شہر والوں کے حقوق و آداب کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئیں ان کو اپنے خاص کرم سے معاف فرما، اور میری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو، اس کے بعد بھی یہاں کی حاضری کی توفیق دے۔ قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت اور آپ کا قرب نصیب فرما۔ پھر روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں، استغفار و شفاعت کی پھر درخواست کریں، اور اس کی کوشش کریں کہ رخصت کے وقت کچھ آنسو ضرور نکل جائے کہ یہ قبولیت کی علامت میں سے ہے۔ پھر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سی صورت بنائیں، اور چلتے وقت ہو سکے تو کچھ صدقہ کریں، اور واپسی میں سفر کے آداب کی رعایت کے ساتھ واپس ہوں۔ اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، دل کی تسکین کا مگر ساما اسی محفل میں ہے۔ حجاج کرام سے آخری گزارش۔ اب الحمدللہ حج، عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ پر تفصیلی بیان پورا ہوا۔ آپ حضرات اپنے سفر میں معتبر علماء کرام کی کچھ کتابیں بھی ضرور رکھیں تاکہ دوران سفر آپ استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ دوران سفر کوئی مسئلہ اگر حج، عمرہ یا زیارت میں پیش آ جائے تو علماء کرام سے ضرور پوچھیں۔ اگر وہاں کوئی نہ ملے تو اپنے یہاں کے 1-2 علماء کرام کے نمبر بھی ضرور اپنے پاس رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت رجوع کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس سفر میں دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھنے کا بھی خاص اہتمام کریں۔ آپ کو ماشاءاللہ کافی وقت ملے گا، اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے اسی پروگرام کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب پاکٹ سائز کی مختصر دینیات اردو یا انگلش میں اپنے پاس رکھیں، جس میں دین کی بہت ضروری اور بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سفر میں اپنی زندگی کو بدلنے کا پکا عزم بھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کریں۔ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں کہ آپ کا یہ حج مبرور ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تشریح میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے بعد حاجی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، زندگی نیک اور صالح اعمال میں گزرنے لگے۔ اخیر میں تمام حجاج کرام سے مؤدبانہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اس مبارک سفر میں اپنی دعاؤں میں ہمارے ادارے دینیات کو اور اس کے تمام اراکین کو بھی شامل کر لیں اور پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔